لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب التاج والمعراج والبراق والألم ودافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش مشفوع في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم. مقامه قاب وقوسين أو أدنى. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کروا کر مرحومہ شاہ جہاں رشتی بنت مختار مرزا کی روح ہمارے عزیز بہت خاص دوست بھائی کی طرح ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو بہرحال ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اسی طریقے سے یاد کیا جائے جس طریقے سے ایک عزیز کو یاد کرنا چاہیے. موت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کئی مجلسیں پڑھ چکا ہوں. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا بھی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے، ساری عبادتیں کر ڈالے، ساری دنیا کما لے، سارے عمل کر ڈالے، غرض کے جو بھی حربے ہو سکتے ہیں سب کچھ کر ڈالے، لیکن ایک دن جانا ہے. اور یہ بہرحال وہ حکیم مطلق سے میں کون ہوتا ہوں کہ کہہ سکوں کہ یہ ایک بہت حکیمانہ جو یعنی آیت ہے، لیکن اپنے چونکہ الفاظ کوتا ہوتے ہیں، ان کوتا الفاظ کے لحاظ سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ یقیناً یہ ایک ایسا حکیمانہ
لفظ ہے اور حکیمانہ طریقہ ہے اس دنیا سے جانے کا، ورنہ جو بھی یہاں آتا وہ فرعون و نمرود و شداد و حامان بن کر بیٹھ جاتا۔ پروردگار عالم نے ایک سسٹم سیٹ کیا ہے، آپ اس دنیا سے جائیں گے، اس دنیا میں جائیں گے، اور اس دنیا میں جانے کے بعد آپ کے تعلیم کا مرحلہ ہے، اور تعلیم کے مرحلے کے بعد اس کے بعد آپ اس دنیا میں اپنے جینے کے لیے، اپنے کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، اس لیے کہ کمانا بھی بہت ضروری ہے اور عبادت ہے۔ لوگ صرف اور صرف یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف نماز پڑھ لینے کا نام ہے، روزہ رکھ لینے کا نام ہے، حج کر لینے کا نام ہے، لیکن عبادت انسان کو چاہیے کہ وہ جا کے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرے۔ غرض کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کیا کہا مولا متقیان کے لیے جملہ ارشاد فرمایا رسول اسلام نے کہ ضربت علی یوم الخندق، کہ علی کی ایک ضربت خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے، یعنی دونوں جہاں میں جو عبادت ہو رہی ہے ان دونوں جہاں کی عبادت سے بھاری ہے۔ یعنی عبادت کا مفہوم صرف اور صرف اس طریقے سے سمجھ لیں کہ عبادت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ مرضی خدا کے مطابق اٹھنے کا نام عبادت ہے، بیٹھنے کا نام عبادت ہے۔ جو مرضی خدا ہے اس کے لحاظ سے ہمیں کام کرنا ہے، وہی عبادت ہے۔ لہذا ہم کو ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے، اور جب اس دنیا میں آ گئے ہیں تو اس لحاظ سے جس طرح پروردگار عالم ہم سے طلب کرنا چاہتا ہے، بھائی وہ کیا چاہتا ہے؟ ایک عمر آتی ہے، جاؤ اپنے بچوں کے لیے کما کے لاؤ۔ اب کوئی گھر پہ بیٹھ جائے آرام سے، اور گھر پہ بیٹھنے کے بعد اللہ ہی اللہ کرتا رہے، صبح شام رات و دن نماز پڑھتا رہے، ہاں کیا اس سے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ کیا اللہ دے دے گا اس کو کہ ڈائریکٹ اس کے منہ میں کھلا دے گا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ میں تو صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ چیز ہم میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا مولا متقیان سے پوچھنے لگا، کہنے لگا مولا کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ایک انڈے میں پوری دنیا کو سمو دے؟ ایک انڈے میں پوری دنیا کو سمو دے، کیا اللہ کر سکتا ہے؟ مولا متقیان نے کہا یقیناً اللہ کر سکتا ہے، لیکن اس انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو اپنے اندر سمو لے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو جب اگر ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ الگ بات، وہ پروردگار عالم کیسے دے دے گا؟ پروردگار عالم کہتا ہے کہ دیکھو جب تم اس دنیا میں آئے ہو تو جاؤ، اور جانے کے بعد کماؤ۔ اور ہم کیا ہے؟ مولانا متقیان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا، جا کے مسجد میں بیٹھ گئے، اور مسجد میں جا کے اللہ 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 راتوں دن۔ اب محلے والوں نے دیکھا، ارے کیا کہیں مولانا صاحب جو ہے وہ دنوں رات مسجد کے اندر رہنے لگے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اب گھر کا جتنا کھانا بچے ان تک پہنچاتے رہو، گھر تک جتنا کھانا بچے وہ سب ان تک پہنچاتے رہو۔ اب ہم تک کھانا جا رہا ہے، ڈھاٹ سے ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اللہ 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 وہی کر رہے ہیں۔ کیا بتائیے یہی اسلام ہمارا چاہتا ہے؟ کیا یہی دین چاہتا ہے؟ کیا یہی خدا چاہتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں چاہتا ہے۔ مولا متقیان نے کہا کہاں لے آ رہے ہو یہ کھانا تم؟ کس کے لیے لے؟ کہا کچھ اللہ والے ہیں جو دن و رات عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی عبادت دن و رات چل رہی، لہٰذا ان کو کھانا پہنچاتے رہتے ہیں۔ خبردار، وہ ایک نجس جانور کے مانند ہیں، وہ ایک نجس جانور کے مانند ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہم اپنے کام کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں اٹھاتے ہیں تو یقیناً نہ پروردگار پسند کرتا ہے اور نہ اہل بیت پسند کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے ہر جوان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے سمجھ لے۔ کیا ہے پروردگار عالم نے اس نظام حیات میں کتنی اچھی نظام دیا ہے، کتنا اچھا نظام دیا ہے۔ آپ بچپن میں چھوٹے تھے، ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ تھے، ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اس کے بعد آپ جوان ہوئے، آپ کماتے رہے، نتیجے میں آپ کی شادی کر دیا، آپ کے بچے ہوئے۔ اب جیسے ہی آپ کے بچے بڑے ہو گئے آپ نے ان کی شادی بھی کر دیا، یعنی ایک نارمل حیات کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے ان کی شادی بھی کر دیا۔ اب شادی کے بعد کچھ بچا نہیں ہے، سسٹم صرف جانے ہی جانے کا ہے،
سسٹم صرف جانے ہی جانے کا ہے. اب یہ حوصلہ رہ گیا ہے کہ پوتے کی شادی کر لیں, پھر حوصلہ رہ گیا ہے کہ پوتے کے بیٹے کی شادی کر لیں. نتیجتاً یہ انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, یہ ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی بھی شادی کریں اور پوتے کی بھی شادی کریں اور پوتے کے پوتے کی شادی کریں. خدا کی قسم, خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ ہمیں اتنی ہی زندگی دے رہا ہے جس میں ہماری عزت باقی ہے, جتنے میں ہم باعزت طریقے سے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. نہیں, ذرا تصور تو کریے آپ کہ اگر پروردگار ہمیں لمبی عمر دے دے, ہمیں لمبی عمر دے دے, ہمارے بیٹے کی شادی ہو گئی, بیٹے کے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی, اب بیٹا بھی بوڑھا ہو رہا ہے, اب پوتے کی شادی ہو گئی. پوتا نے تو خود خیر ایک بار یہ سوچا کہ چلو دادا ہیں تو تھوڑا بہت دیکھ لیا آگے, لیکن اب جو اس کے بیٹے ہوں گے وہ آپ کو لوٹ کے نہیں دیکھنے والے ہیں. میں وہیں تک جو کہہ گیا ہوں احتراماً کہہ گیا ہوں, باقی آپ سماج کو دیکھ رہے ہیں, بات کو سمجھ رہے ہیں کہ واقعاً انسان اپنی زندگی میں اتنا زیادہ الجھ جاتا ہے کہ پھر اس کو اپنے والدین کو دیکھنے کے لیے تو جو ٹائم نہیں ملتا ہے, جس کے لیے پروردگار عالم نے اتنے سخت تاکید کیا ہے. نتیجتاً ایک درجہ اوپر, نتیجتاً اور اگر ایک درجہ اوپر چلا جائے تو خدا کی قسم کسی کونے میں ایک کونے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, بھوک بھی لگی ہوگی, نہ کوئی کھانا دینے والا ہوگا نہ کوئی پانی دینے والا ہوگا. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک محدود مدت جو دیا ہے, باعزت بھیجا ہے, باعزت اٹھا لے. وہی اصل حیات ہے, وہی اصل زندگی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد ایک انسان کی ایک کامیاب زندگی کیا ہے؟ باعزت اس دنیا میں آیا ہے اور باعزت اس دنیا سے چلا جائے, اور جتنا حیات طولانی ہوئی اتنا ہی اس کے ساتھ مصیبت ہوئی. اور ایک وقت وہ آتا ہے, دیکھیں جب انسان تھوڑا جوانی کا جوش مشہور ہے, جوانی میں اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کیا کر رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, کس طرح سے لڑ رہا ہے, سب کچھ نہیں سمجھ میں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے. لیکن عمر کے ساتھ ساتھ وہی جو ابھی تک یہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا تھا, دھیرے دھیرے سمجھانا شروع کر دیا اپنے بچوں کو, بیٹا ایسے نہ کرنا, بیٹا. اب بیٹے کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی تک تو باپ سب کچھ کر کے گزر گیا, اب مجھے سمجھا رہا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ تصور نہ کریں کہ ابا تو سب کچھ کر چکے اب ہمیں سمجھا رہے ہیں. نہیں, ابا تجربے کی منزل سے گزر چکے ہیں, اس لیے آپ کو اب سمجھا رہے ہیں. اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اب وہی کام جو ہم کر چکے ہیں غلط کام, وہی اب ہمارا بیٹا کرے. غلط کام سے مراد کسی سے لڑائی ہے, جھگڑا ہے, وہ جوشیلا پن ہے, ہر جگہ بات بات پہ لوگوں کو مار دینا ہے. مطلب ایسے کام بعد میں خود باپ پسند کرتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا کرے, نہیں پسند کرتا. کیوں؟ جو خون جو جوش مارنے لگا تھا وہ دھیرے دھیرے پھر وہ خون ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے, بھائی میں نے بزرگوں سے سنا ہے, میں نے تو تجربہ کیا نہیں, وقت آئے گا ہم بھی کر لیں گے تجربہ, اور دھیرے دھیرے اسی منزل میں جا رہے ہیں. تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے, اور جانے کے بعد اب جب وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ دیکھتا ہے تو اب اس کے جسم کا خون بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اب وہ کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہتا, بس اس کو تھوڑا سا کھانا مل جائے, تھوڑا سا پانی مل جائے. باقی حرص و ہوس تو ہر انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے کیا, یہ تو کبھی نہیں جانے والی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد یقیناً کیا سسٹم پروردگار عالم نے رکھا ہے, ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو انسان اس دنیا سے باعزت چلا جاتا ہے وہی ایک کامیاب زندگی ہے, وہی ایک کامیاب زندگی ہے. اور اگر اس دنیا میں ہم 120 سال جی گئے تو نتیجہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے. تو اب یہ نہ سوچیں, جو لوگ اگر حیات کی بھی تمنا کرتے ہیں, یاد رکھنا یہی حیات اصل میں ہماری موت ہے. ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہم جس کو حیات سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصل میں موت ہے, اور جو اصل میں موت ہے, جو اصل میں حیات ہے, اس کو ہم موت سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم ابدی حیات میں جانا چاہتے ہیں, جہاں کے لیے ہمیں اپنی روح کو تیار کرنا ہے, وہاں کے لیے ہم تیار نہیں کرتے. یہ چند روزہ دنیا کے لیے ہم تیار کرنے پہ لگے. واقعی یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے پروردگار. اور یہ ایک ایسی فرش ازا ہے نا کہ پوری دنیا چاہے ہمارے جوانوں کو جتنا بہکا لے, چاہے ہمارے لوگوں کو جتنا بہکا لے,
جو کرنا ہے کر لے، لیکن جیسے ہی ہماری کامیابی کہتے ہیں، امام خمینی کہتے تھے جب بھی محرم آ جاتا تھا تو امام خمینی کہتے تھے ہمارے کامیابی کے دن آ گئے، ہمارے کامیابی کے دن آ گئے۔ جیسے ہی محرم شروع ہو جاتا ہے پھر خدا کی قسم نہ کسی میں کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے، سب فرش عزا پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے یہ تصور نہ کریے گا کہ ہماری جو فرش عزا ہے اور ہماری نہیں، فرش عزا کسی کی نہیں ہوتی ہے، فرش عزا کہہ کے اگر بچھا دیا تو وہ نہ میری ہے نہ ان کی ہے، وہ اب امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ لہذا اب جب وہ بچ گئی جگہ جگہ اور وہاں پر ذاکرین حضرات پہنچ گئے اور جانے کے بعد واعظ و نصیحت شروع ہو گئی، تو جو دشمنوں نے 10 مہینہ پوری کوشش کر لیا تھا کہ ہم کو تباہ کر دیں، ہم کو برباد کر دیں، ہم کو جدا کر دیں، لیکن جیسے ہی فرش عزا بچھایا ساری چیزیں ان کی ناکام ہو جاتی ہیں اور پھر ہم آ کر ایک ہی فرش عزا پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد مجھے معلوم ہے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے اور میں زیادہ دیر تک آپ حضرات کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، لیکن 2-4 باتیں ایسے ہی آپ تک پہنچ جائیں، ہمارے جوانوں تک پہنچ جائیں۔ میں نے اس سے پہلے موت کا تذکرہ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ دیکھو موت، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ موت ایک ایسا پل ہے کہ صرف اور صرف گزر جانا ہے اس سے۔ اب گزر جانا ہے تو اس موت کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، چونکہ مر کے جانا ہے۔ تو جب ہم اس دنیا میں یعنی جسے کہا جائے کہیں سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر آپ کو ابھی عراق جانا ہو، آپ کو ایران جانا ہو، آپ کو باہر کسی ملک میں جانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے دوستوں کو فون ملاتے ہیں جو بھی وہاں کا کانٹیکٹ ہے، اور نہیں آج کل گوگل صاحب کو پکڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کا ویدر کیا ہے، ضرورت کیا ہے، وہاں پر کس چیز کو لے جا سکتے ہیں، وہاں پر کیا چیزیں مہنگی ہیں، یہ سارا انتظام کرتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں۔ پوری تیاری کر کے دوا کون سی ضرورت ہے، کون سی دوا کھانی ہے، سب لے کر اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھائی ایک عقل مند آدمی تو یہی کرتا ہے۔ اب بقیہ کسی کے پاس عقل ہی نہ ہو تو اس نے جو ہے شرٹ بھی نہیں پہنا اور نکل گیا اور معلوم ہوا کہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ نہیں، عقل مند آدمی کا یہی دستور ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں پروردگار عالم نے عقل دیا ہے اور ہمارے سامنے ساری چیزوں کو پیش کر دیا ہے تو یقیناً یہ میرا سفر ہے، یہ میرے سفر کے لیے تیاریاں ہیں جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد اب اس دنیا میں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ راہ کو اکٹھا کر لیں، نیکیوں کو اکٹھا کر لیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں تاکہ وہ سب ہمارے جھولیوں میں اکٹھا ہوتا رہے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو مرنے کے بعد یہی چیزیں کام آنے والی ہیں، کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد موت، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی نہیں بچ سکتا ہے، دنیا کا کوئی فرد نہیں بچ سکتا۔ اور خدا کی قسم آج کل کا تو ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے گزر جا رہے ہیں، ایک گھر میں 2 موتیں ہو رہی ہیں، 3 موتیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی میں نے دیکھا کہ الہ آباد کے اندر جو ہے ایک وقت میں 2 موتیں ہو گئیں، ایک ہی گھر میں 2 موتیں ہو گئیں، چچا کی موت ہوئی، بھتیجے کی موت ہوئی۔ اللہ اکبر، یعنی چاروں طرف خالی موت کا سلسلہ سنائی دے رہا ہے، اور یہ ایک وائرس، یہ خبیث مرض جو چل رہا ہے، بہرحال پروردگار سب کو محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اس خبیث مرض سے۔ واقعاً بہت موذی مرض اور خطرناک مرض ہے، لیکن کچھ اس کے بارے میں وبا بھی پھیلائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اور ڈر کے مارے زیادہ مر رہے ہیں، یعنی حقیقت میں کچھ لوگ کم مر رہے ہیں، ڈر کے مارے لوگ زیادہ مر رہے ہیں۔ ابھی کل میں خبر پڑھ رہا تھا تو میں نے اس میں دیکھا کہ ایک بھاجپا نیتا تھا کوئی جالون کا، اس کے بھائی کو کورونا ہو گیا، پازیٹیو، اسپتال لے جایا گیا، وہ اسپتال گیا، پرائیویٹ وارڈ میں رکھا گیا، اور نتیجہ کیا ہوا، وہ اتنا ڈر گیا تھا کورونا نام سے کہ وہ کود کے اس نے جان دے دیا، کود کے اس نے جان دے دیا۔ تو ہم علی والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم موت کو اپنے یعنی گلے لگائے رہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ جس کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ زبردستی ہم کو نہ اپنی جان دینی ہے، نہ جان گنوانے کی بات کرنی ہے، بلکہ جو بھی پروردگار عالم نے ہم کو عمر دیا ہے، جو بھی اس نے عطا کیا ہے، اس میں جتنا زیادہ نیکیاں ہوں ہم وہ نیکیاں کر سکیں، وہ نیکیوں کو اکٹھا کرتے رہیں، وہی ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طریقے سے خودکشی کرتا ہے ڈر کے مارے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو یقین
یقین جانیے نہ اس کی آخرت درست رہے گی اور دنیا تو اس کی خراب ہو ہی جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اپنی مجلس میں کہ مر کے جانا ہے، لہذا ہمیں 10 چیزوں سے دوستی کر لینا پڑے گی اور 10 چیزوں کے لیے ہمیں ہدیہ فراہم کر لینا پڑے گا. میں نے اس سے پہلے کہا تھا، کسی کو یاد ہے بتا سکتا ہے کہ کون کون تھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کے لیے ہدیہ؟ مرنا تو ہے نا، پکا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. 10 سال 20 سال 50 سال جانا ہے، پکا ہے سب کو، تو اس کے لیے انتظام کرنا ہے. انتظام کے لیے روایت کے جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائے تھے، لیکن آپ لوگوں کو شاید یاد نہیں ہے. عشرہ محرم میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ تیاری کر لیں، ان کے لیے ہدیہ تلاش کر لیں، یقیناً آپ کا راستہ کامیاب ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ کو ملک الموت کے لیے ہدیہ اکٹھا کر لینا ہے. ہدیے میں کیا لے جانا ہے ملک الموت کے لیے؟ صدقہ. ملک الموت کے لیے اہل بیت کی محبت، اس لیے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ ملک الموت کا جو چہرہ ہے نا وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کے پاس اہل بیت کی محبت ہے تو جو ملک الموت کا چہرہ ہے وہ اس کے لیے بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے. دوسری چیز کیا بتایا تھا؟ یاد رکھنا، میں پھر پوچھوں گا آپ لوگوں سے. دوسری چیز میں نے کیا بتایا تھا؟ دوسری چیز بتایا تھا قبر کے لیے ہدیہ تلاش کریں. قبر میں جانا ہے، قبر کو نورانی بنانا ہے نا. اگر قبر میں چاہتے ہو کہ نور رہے تو اعمال ہمیں اچھے کرنے پڑیں گے. تیسری چیز میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کیا؟ میزان کے لیے ہمیں ہدیہ رکھنا ہے، صراط کے لیے ہمیں ہدیہ رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ مولا کائنات کے لیے ہدیہ رکھنا ہے، جبرائیل کے لیے ہدیہ رکھنا ہے اور خود پروردگار عالم کے لیے ہدیہ رکھنا ہے. اگر یہ سارے ہدیے ہم نے جو ہے ایک جگہ اکٹھا کر لیے ہیں اور یہ سارے ہدیے ہم لے کر جا رہے ہیں، جو جہاں ملتا جائے گا گفٹ دیتے جائیں گے، تو یقین جانیے کہ ہمارا مرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور بس ایک بات کا دھیان رہے کہ جو بھی ہم نے یہاں پر گناہ کیے ہیں ہمیں اپنے پروردگار سے اس گناہوں کی تلافی کرنا ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے جو اس وقت ستا رہی ہے، سب سے بڑی بات ہے جو اس وقت ستا رہی ہے، مجھے بھی ستا رہی ہے اور آپ حضرات کو بھی ستائے گی یقیناً. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ موت آ جاتی ہے تو جو حقوق الناس ہیں، جو لوگوں کی میں نے برائیاں کی ہیں، جن لوگوں کا میں نے دل دکھایا ہے، اگر میں نے ان سے معافی نہیں مانگا اور اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھو خدا بھی معاف کرنے والا نہیں ہے اس عمل کو. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے دوستوں، عزیزوں، اقربا سب سے کم ان باتوں کی معافی مانگ لیں کہ جو ان کے پیچھے ہم نے ان کی برائیاں کی ہوں یا ان کے لیے کوئی غلط الفاظ استعمال کیے ہوں. یقیناً یہ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے. اگر یہ نہیں کرے گا تو سارے عمل تو آپ کے مان لیے جائیں گے، لیکن اس کا کہاں سے لائے گا؟ اس کی بھرپائی کہاں سے کرے گا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کا حق نہ رہ جائے، کسی کا حقوق نہ رہ جائے. اگر کسی کا 1 روپیہ بھی یہاں پر کسی کا حق مار رکھا ہے تو یقین جانیے قبر میں ہم سکون سے سونا پائیں گے، قبر میں ہم سکون سے سونا پائیں گے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے واقعی سوچنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم نے مثلا کسی دکان سے سامان لیا، ہو سکتا ہے میں نے 2 روپے واپس نہ کیا، یاد ہی نہیں آتا دینا کہ نہیں دینا. یہ بہت ٹینشن والی بات ہے، اس کو سوچنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو. جب بالکل یاد نہ ہو تو یقیناً پھر پروردگار عالم سے اپنے عذر کو پیش کرنا چاہیے کہ بار الہ یہ میرا عذر ہے کہ میں چاہتا ہوں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، تاکہ پروردگار عالم ان مسئلوں کو آپ کو اس لیے معاف کر دے کہ سامنے والے کو اس کے بدلے میں بھی معاف کرنا پڑے گا. یاد رکھنا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تو یاد رکھیے گا کہ اگر ایسا ہم سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بندوں کے، جو ہمارے بھائیوں کے ہیں، جو ہمارے بھائیوں سے لڑائی ہے، جو ہمارے دوستوں سے لڑائی ہے، جو ہمارے عزیزوں سے لڑائی ہے، کسی بھی مسئلے میں ہمیں ان کو معاف کر دینا پڑے گا اگر وہ ہم سے معافی چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو معاف نہ کریں گے، پوری زندگی معاف نہیں کریں گے اور ہم اس کا جا کے وہاں پر حساب کریں گے. ٹھیک ہے، آپ حساب کر لیجئے، میں حساب کر لوں، لیکن یقین جانیے پھر ہم کس امید سے اس پروردگار عالم سے لو لگاتے ہیں جب ہم ایک گناہ کو اس کے نہیں معاف کر سکتے تو پروردگار ہزاروں گناہوں کو میرے کیسے معاف کر دے گا؟
میرے جوانوں ان باتوں کو ہم کو سوچ کے رکھنا ہے، اور یہی زندہ کرنے والا فرش ہے ہم سب کے لیے۔ یہ ایک درس اخلاق، یہ ایک درس عبرت، یہ ایسی اوپن یونیورسٹی ہے کہ ہر موضوع پر یہاں گفتگو ہو جاتی ہے۔ جب یہ گفتگو ہوتی ہے یہی وجہ ہے، جانتے ہیں قبرستان جانے کا بہت بڑا ثواب ہے، میت کے پیچھے چلنے کا تو ایسا ثواب ہے کہ جیسے اگر کوئی میت کے پیچھے چل رہا ہے تو جیسے وہ ابھی اپنا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یہ ہے، یہ ثواب ہے۔ اب کیوں اتنا ثواب ہے؟ ثواب اسی لیے ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ رحم کرنے کے لیے گئے ہیں جو اب کسی قابل نہیں بچا۔ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ رحم کر رہا ہے، آج ہم رحم کریں گے، کل ہمارے ساتھ رحم کیا جائے گا۔ سب کہا ایک دن خالی ایسے کر کے ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، دوسرے نہلائیں گے اور دوسرے ہم کو رخصت کر دیں گے، لہٰذا ہمارا اخلاق ہی ہمیں کام آئے گا اس دنیا میں، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہی کام آئے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اس دنیا میں جتنا خراب کام ہے وہ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے ہمارے جوان پریشان ہیں، ہمارے بزرگ پریشان ہیں، دوست احباب پریشان ہیں، تو یقین جانیے کہ مرنے کے بعد یہ سب کیا کہیں گے؟ بڑا سکون ملا، ٹھیک ہو چلا گیا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت میں کہا ہے، بیٹا خبردار ایسا کام کرنا کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، بہت سے لوگ تو اب یہ کہنے لگے ہیں کہ اپنی اچھائی بیان کرانے کے لیے ہمیں مرنا پڑے گا۔ ماشاء اللہ سے ہمارے درمیان یہ چیز بہت اچھی آ گئی ہے کہ کم سے کم اگر ہم نے زندگی میں اچھے سے نہیں یاد کیا، مرنے کے بعد اسلام بھی کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اچھے سے یاد کریں، اور اچھے سے یاد الحمدللہ کرتے ہیں۔ کم سے کم مرنے کے بعد اگر ہم مر کے جائیں تو ایسا کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد وہ افراد کہ جن سے کبھی کوئی نا اتفاقی ہو گئی تھی کہتے ہیں پروردگار ہم نے معاف کر دیا اس کو۔ لہٰذا ہم کو ایسے کام کرنے چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ ایسی گفتگو صرف اس لیے کیا کرتا ہوں کہ واقعاً ان گفتگوؤں سے اسلام کہتا ہے کہ ہمارے جوانوں کے دل زندہ ہو جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے بچوں کے، سب کے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں، ایک حکمت اور قبرستان جانے کی بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مٹی میں شرکت کریں گے تو اپنی حقیقت کو بھی یاد کریں گے، ہمیں بھی ایسے ہی لایا جائے گا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ہمیں بھی نماز جنازہ ہماری بھی پڑھائی جائے گی، ہمارے اگر کام ٹھیک ہیں تب تو یہ مجمع اکٹھا ہوگا، ورنہ کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوگا۔ جب 50 طریقے کے سوالات ذہن میں گونجتے ہیں نا تو پھر وہ خود بخود کوشش کرتا ہے، کم سے کم ہر فرد، میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوشش یہ کرتا ہے کہ 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ اپنے لحاظ سے، اپنے ذکر کے لحاظ سے انسان کم سے کم گناہوں سے بچتا رہتا ہے کہ بھائی جانا ہے، یاد رہتا ہے۔ جب تک آج کل دوسری مٹی ہو جاتی ہے دوسرے میں چلا جاتا ہے، تو واقعاً یہ قبرستان جانے کا فائدہ ہے۔ اور ہمارے یہاں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من ماتا، رسول اسلام نے کہا ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو شخص بھی محمد اور آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ اور شہید کا درجہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی طرف سے رزق پاتا ہے اور اس کا مقام جنت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں شہادت کا درجہ چاہیے تو ہم اس طریقے سے چلیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار کہلائیں۔ جس دن ہم ایسے ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر ہمیں کسی بات کی فکر نہ رہ جائے گی، پھر تو ہم بھی کہیں گے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ اس لیے تیار تو ہو جانا چاہیے، آمادہ تو ہو جانا چاہیے۔ اس کورونا میں نہ صحیح، آنے والی نسلوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس سے کہیں قیامت خیز باتیں ہوں گی، چونکہ اب جو لڑائیاں ہونے لگی ہیں وہ اب تلواروں کی، وہ اب بندوقوں کی، وہ اب اسلحوں کی لڑائیاں نہیں رہ گئی ہیں، اب یہ وائرس کی لڑائی چل گئی ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک میں ڈالے گا، دوسرا ملک تیسرے ملک میں ڈالے گا، اس طریقے سے یہ لڑائیاں چلیں گی اور آنے والے وقت میں بڑی تباہی ہونے والی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو، ابھی تک تو بڑے سکون سے تھے، کوئی بیماری نہیں، فلاں نہیں، ارے ہم جئیں گے یہ کہہ دیتے تھے، لیکن اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو حالات چل رہے ہیں خود ڈاکٹر تو اپنا علاج کر نہیں پا رہے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کا کیا علاج کریں گے؟ اور یاد رکھیے گا علاج تو یہ ایک ذریعہ بنتے ہیں، ورنہ ہمیشہ شفا دینے والا وہی ہے۔ اگر وہ شفا نہ دے تو کتنے
کے بچوں کو شفا ہوتے میں نے خود دیکھا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. باب الحوائج ہیں حضرت عباس، باب الحوائج ہیں علی اصغر، باب الحوائج ہیں ام البنین، یہ سارے باب الحوائج ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ سب باب الحوائج ہیں. اور ان کے توسل سے آپ جب بھی دعا کریں گے پروردگار ضرور دعا کو قبول کرے گا. بھئی ایک دوسرا موضوع آ جاتا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ دعا انسان کی، ہر انسان کی پروردگار عالم ضرور قبول کرے، لیکن مصلحت وہی جانتا ہے. اس لیے اگر دعا ہماری قبول نہیں ہوتی تو اس کے دو راستے بتائے گئے ہیں. بس میں اپنی جوانوں کے لیے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے جوان یہ بات کو سمجھ لیں اور یہ نہ سوچے کہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے اور وہ انسان مانگتا ہے، لیکن یاد رکھے گا اس کی مثال ائمہ علیہ السلام نے اس طریقے سے دیا ہے کہ دیکھو ایک بچہ ہے، اگر بھرپور وہ نمونیا کا شکار ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ آئس کریم کے لیے ضد کرنے لگے، رات بھر روئے چپ نہ ہوئے، پھر بھی ماں باپ اس کو آئس کریم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پتا ہے کہ اس کو ڈبل نمونیا ہو گیا ہے. اگر آئس کریم دے دیا تو پھر یہ بچہ بچنے والا نہیں ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کیا پروردگار عالم ہم کتنا بھی دعا کر لیں، وہ جو حکیم ہے، وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ جو ہے ہم کو چاہنے والا ہے، ایک ماں ہماری بلبلا اٹھتی ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ، وہ کہتا ہے خالی تم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا تو کرو، تم مجھے پکارو تو میں تمہاری آواز میں لبیک کہنے والا ہوں. لیکن لبیک کیوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے نا کہ فائدے مند ہے، لیکن اس کے نزدیک مصلحت نہیں ہے. اور ایک بات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ دعا کے حوالے سے یہ دو نقطہ بیان کر کے اپنی باتوں میں تمام کرنا چاہتا ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور جلدی قبول ہو جاتی ہے. دعا کیا اللہ دے دے، اللہ نے دے دیا ماشاءاللہ، لیکن روایت اس کے بارے میں کہتی ہے کہ ایک شخص ہے جو دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پروردگار عالم کو کسی کے دعا کرنے کا انداز پسند نہیں آتا، کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا اس کو دعا کرتے ہوئے، تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہو اس کو دے دو، ختم کرو اس کا قصہ، اب اس کی آواز دوبارہ مجھ تک نہیں آنی چاہیے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی دعا کیا کرتا ہے، گڑ گڑایا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو جانتے ہیں پروردگار کہتا ہے فرشتے سے اس کی دعا قبول نہیں کرنا، اس کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس کی آواز مجھے بہت پیاری لگتی ہے، یہ اس طرح گڑ گڑاتا رہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یاد رکھیں آپ کے بھی زندگی میں یہی لمحات آتے ہیں. کبھی کبھی تو بچے کا انداز دیکھ کر ہم جلدی سے پیسہ نکال کے دے دیتے ہیں کہ ہٹ جائے پاس سے. کبھی کبھی وہ مانتا رہتا ہے، میں اس سے مذاق کرتا رہتا ہوں، میں اس کو ٹالتا رہتا ہوں، وہ عجیب عجیب باتیں بھی کہتا رہتا ہے، مجھے ہنسی بھی آتی رہتی ہے. بس اسی طریقے سے پروردگار عالم ہے جو 70 ماہوں کے برابر ہم سے محبت کرنے والا ہے. ہماری ایک ماں اتنی سی ہماری مصیبت نہیں برداشت کر سکتی، تو وہ خالق اعظم، وہ خالق مطلق ہماری مشکلات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہماری مشکلات کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بس میں نے اپنی بات مکمل کیا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جب قید کر کے لے جائی جا رہی تھیں اور دربار ابن زیاد میں، تو آپ ایک جھرمٹ کے بیچ میں تھی اور وہ جھرمٹ کے بیچ میں آپ چل رہی تھی سر کو جھکائے ہوئے. ابن زیاد نے معلوم کیا یہ کون ہے جو سر جھکائے ہوئے بیچ میں چل رہی ہے، تو کہا یہ زینب ہے، زینب بنت علی. اچھا زینب بنت علی ہے. اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں سارے مجمع کے سامنے سے کچھ کہوں گا تو کوئی جواب ہٹے گا نہیں، اور اس کے بعد ہماری فتح کا اعلان بھی ہو جائے گا. کہا آپ نے اپنے خدا کو کیسا پایا؟ ایک مرتبہ خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی نے کہا ما رأیت الا جمیلا. سوچیے، ان کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے. عقیلہ کا مطلب جانتے ہیں بہت زیادہ،
جس کے واسطے مارا آئی تو الا جمیلا، یعنی ہم نے سوائے اچھے کے اور کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو کے کہتا ہے کہ کیا تم اپنے جو اس طریقے سے لائے گئے ہو، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے بہتر کیا ہے۔ اور وہاں پر شہزادی نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ یقیناً ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ مولانا متقیان گھر میں آئے، آنے کے بعد اپنے زانوں سے اپنے سر کو رکھ کر بیٹھ گئے۔ ان کو شہزادی قریب گئی، بیوی اور میاں یہ دونوں شریکہ حیات ہیں، اور ان کی اصلیت اگر پوچھنا ہے تو ایک عمر آتی ہے، اس عمر میں پہنچنے کے بعد پھر ان کی اصلیت حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جب تک انسان کی جوانی ہوتی ہے کوئی توجہ نہیں دیتی، جب تک انسان کی جوانی ہوتی ہے وہ اپنے دنیا میں کھویا ہوا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایک عمر آتی ہے، اس کے بعد سوائے بیوی کے اس کو کوئی اور نظر نہیں، اور بیوی کو سوائے میاں کے کوئی اور نظر نہیں آتا، سارے رشتے دار ختم ہو جاتے ہیں وہیں سے۔ اور خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو کتنا سخت مرحلہ ہو جاتا ہے کہ روایت کے کچھ جملے آپ کے سامنے بیان کر کے میں آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آنے کے بعد شریکہ حیات ہے نا، سر جھکا کے ایسے بیٹھ گئے، زانوں پہ اپنے سر کو رکھ لیا۔ شہزادی آئیں، کہنے لگی یا علی کیا ہو، ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے؟ جو مولا کائنات سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ہچکیاں لے کے رونا شروع کر دیا، اجرکم علی اللہ، ہچکیاں لے کے رونا شروع کر دیا۔ کہا شہزادی میں کیا بتاؤں، یہ علی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ علی سلام کرتا ہے، اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بیوی میاں سے اور میاں بیوی سے ہی شیئر کر سکتا ہے، دوسروں سے ہم کوئی شیئر نہیں کرتا۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ واقعاً مرد زیادہ مظلوم ہے بنسبت عورتوں، اس لیے کہ اگر اس دنیا سے مرد چلا جاتا ہے تو عورت سے بچے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، مرد سے بچے کم مانوس ہوتے ہیں، اور عورت سے جب بچے زیادہ مانوس ہوتے ہیں تو وہ ان کے طفیل میں اپنی زندگی کو کاٹ لیتی ہے، اپنی بیٹیوں سے بات کر کے زندگی کو کاٹ لیتی ہے۔ لیکن مرد کی بڑی سختی ہوتی ہے، وہ کس سے گفتگو کرے؟ کسی کا کچھ نہیں بگڑتا جب کسی کا چلا جاتا ہے، کوئی بیوی یا کوئی میاں چلا جاتا ہے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ بچوں کا نہ عزیزوں کا، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سب آئے، رویا، اور رونے کے بعد اپنے اپنے منزل پر، بچوں نے بھی ہاتھ ملایا، خدا حافظ ہم تو چلے کام پر۔ تنہائی کس کے پاس رہ گئی؟ صرف اور صرف ان دونوں میں سے ایک کے پاس رہ گئی۔ شہزادی جب اس دنیا میں جانے کا آخری وقت آیا شہزادی کا، آپ روایت سنا کرتے ہیں کہ شہزادی نے کیا کیا، اس دن اپنے آپ کو کافی نشیط محسوس کر رہی تھی، گھر کا سارا کام کاج کیا، گھر میں جھاڑو لگایا، بچوں کو نہلایا، نہلانے کے بعد کھانا کو پکایا، کھانا پکانے کے بعد اب کہتی ہیں کہ اسماء، اور اپنے بچوں سے کہتی ہیں بچوں جاؤ تم اپنے بابا کے پاس چلو، بابا کہاں ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں۔ جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے یہ سمجھنا کہ فاطمہ اس دنیا میں ہے، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اور جب میرے بچے آئیں تو ان کو میرے مرنے کی خبر نہ دے گا،
پہلے دسترخوان لگانا، ان کو کھانا کھلانا، ورنہ میرے بچے کھانا نہ کھائیں گے۔ اس کے بعد علی آپ نے وصیت علی سے بھی کرنا شروع کیا، علی سے بہت ساری وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت کیا تھا کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے۔ اے علی دیکھو، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو یہ میرا حسین ہے، اس کو پیاس بہت لگتی ہے، میں رات میں اٹھ کر اس کو پانی پلاتی ہوں، اس کو پانی ضرور پلاتے رہیے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب آپ تسبیح و تحلیل کر رہی ہیں، اور تسبیح و تحلیل کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ اسماء نے دیکھا کہ شہزادی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ بچے آئے، بچے آنے کے بعد جیسے ہی پہنچے اسماء نے کہا بچوں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لگائے دیتی ہوں، کھانا کھا لو۔ بچوں نے کہا کبھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ننھے ننھے بچے کہے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ میری ماں کہاں ہے؟ کہا بچوں کھانا کھا لو۔ دادی میری ماں کہاں ہے؟ کہا ماں حجرے میں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب جب جا کر دیکھا بچوں نے حجرے میں، ارے ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ بچے روتے ہوئے گئے، سر سے امامہ پھینکا، علی مسجد میں تھے، اے بابا اب ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ بچوں نے جیسے ہی بتایا، علی کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پیر کھڑی سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا۔ ایک مرتبہ سہارا دیا، علی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد آنے کے بعد کہتے ہیں یہ زہرا آواز دو، بنت رسول آواز دو، اے ام حسن آواز دو۔ علی کہہ رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ بس ایک مرتبہ علی نے کہا یا زہرا تمہارا شوہر تمہیں آواز دے رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ زہرا کے جسم میں جان آ گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد پوچھتے اے علی کیا ہوا؟ تارے تم واپس کیسے آ گئی؟ کہا علی میں جا رہی تھی، جب آپ نے پہلی آواز دیا میں پہلے آسمان پر تھی، دوسری آواز دیا دوسرے آسمان پہ تھی، تیسری آواز دیا تیسرے آسمان پہ تھی، اب میں ملکوت کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک مرتبہ حکم شوہر آیا، مجبور ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ مجبور ہو گئی۔ ایک مرتبہ علی نے غسل دینا شروع کیا، علی غسل دیتے دیتے ایک چیخ ماری۔ بعد میں سلمان نے پوچھا آخر مولا آپ نے تو کبھی ایسا گریا نہیں کیا، یہ گریا کرنے کا کیا سبب تھا؟ علی پھر گریا کرنے لگے، ارے بنت رسول کو اتنی تکلیف تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، لیکن کبھی علی سے ذکر نہیں کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ غسل کفن دینے کے بعد کہتے ہیں آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچوں نے اپنے ماں کا آخری دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد ایک مرتبہ آخری بچے حسین کو بھی بلایا۔ اب حسین آئے، اے بیٹا تم بھی اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین کھڑے ہیں، چھوٹے ہیں بچے، ابھی کہہ رہے ہیں اے بابا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ روایت کے جملے ہیں بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ فرشتوں میں تلاطم مچ گیا، اے علی اب حسین کو ماں سے جدا کر لو۔ حسین کو ماں سے جدا کر لیا۔ بس میں کہوں گا کہ مرحومہ بہت خوش قسمت تھی، ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور مرحومہ کو دفنانے والے سارے افراد موجود تھے، لیکن آج فاطمہ کہ جو رات کے سناٹے میں جس کے علاوہ
لاشے کو دفن کیا گیا الا لعنت اللہ علی الظالمین رضا بقضائہ تسلیم سیعلم الذین ظلموا ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد جس مرحومہ کے لیے اِیصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے مرحومہ کے درجات کو بلند فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں پیشیان حیدر کرار مصیبت میں گرفتار ہے ان کی مصیبت کو دور فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد امام الزمانہ کو جو تعظیم فرما اور ان کی آوان و آثار میں شمار فرما اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاہ جہاں بنت مختار مرزا کی روح بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحومہ کے اِیصال ثواب کے لیے ایک نوحہ ہوگا.